اپنے قریبی رشتہ داروں میں ہاں جگہ جگہ زکوٰۃ تو بٹ رہی ہیں، لیکن بہن بیچاری بھوکے اور پیاسی بیٹھی ہوئی ہے، جگہ جگہ تو زکوٰۃ کی لائنیں لگا رکھی ہیں، لیکن ہمارا بھائی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارا بھائی پریشانی کے عالم میں ہے، ہمارا بھائی مصیبت کے عالم میں ہے۔ او اللہ کے بندو، اگر سب سے پہلے کچھ اپنے مال سے نکالنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنوں کا خیال کرو، اپنوں کا خیال کرو۔ فرماتے تھے میرے آقا، جب کسی صحابی نے معلوم کیا تھا آقا میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، کس پر خرچ کروں؟ کہ یہ زکوٰۃ سے الگ مسئلہ ہے، یہ ابھی زکوٰۃ کی بات نہیں بتلا رہا ہوں، ابھی صرف خرچ کرنے کی بات بتلا رہا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تقریر و تحریر انسانوں میں، رب کونین کے سارے قرآنوں میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں ہم حضرت اقدس حضرت مولانا آس محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس گلشن میں یکجا ہیں. پہلی مرتبہ اس دیار میں مجھے حاضری کا شرف مل رہا ہے. مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا. دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائی، اللہ رب العزت نے جو اسلام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا،
اس کی کچھ بنیادیں، اس کے کچھ ارکان جو ضروری ہیں، ان میں سے اگر بندہ کسی کا انکار کرے تو کفر تک پہنچ جائے، اور اگر عمل نہ کرے تو گناہگاروں کی فہرست میں چلا جائے۔ اللہ کے نیک بندو، ذرا مختصر گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ میں پہلے یہ بتلا دوں کہ مجھ پر اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تعداد میں کم ہیں یا زیادہ، لیکن اگر آپ سننے والے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا۔ مجھے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ یہاں آدمی کم اور زیادہ کیوں ہیں، اگر سننے والے ہیں تو وہ میرے کام کے ہیں، اور اگر مجمع بھرا ہوا لیکن سننے والا نہیں، وہ میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور اپنے علماء کو دیکھا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ذرا معلوم کرو، جن کو میں اور آپ شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں اور آپ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے نام سے جانتے ہیں، جامع مسجد دہلی میں آپ کا بیان ہے، آپ نے بیان کیا، لیکن جیسے بیان مکمل ہوا تو ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت میں تو بڑی دور سے چلا ہوا آ رہا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا بیان طے ہوا، لہذا لیکن اتنے میں پہنچا آپ کا بیان مکمل ہو گیا۔ حضرت میں تو محروم رہ گیا اور وہ مایوس سا کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور خود مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے، اور آپ نے مکمل بیان اسی طرح میوان اس کو سنایا۔ کسی نے آ کر کے ٹوکا، حضرت اس ایک نوجوان کے لیے آپ مکمل بیان کر گئے، تو جواب کیا دیا تھا حضرت نے؟ ارے یہی ایک ہی تو تھا سننے والا، اسی کو میں نے سنایا، اسی کے اندر تو دلچسپی تھی، اسی کے اندر تو محبت تھی، لہذا ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی اس دلچسپی سے نہ سننے والا ہو تو میرے بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، مجھ پر اس چیز کا کوئی فرق نہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، لیکن آپ جتنی بھی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ مکمل غور سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بات مکمل ہوگی، اور اگر آپ کی توجہات بھی ہٹتی چلی گئی تو ہو سکتا ہے میری بات نامکمل رہے اور میں اپنی جگہ چھوڑ کر کے میں اپنی دوسری جگہ پر جا کر کے بیٹھ جاؤں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو شروع کی، اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، آپ اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ اپنے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے ان کو ذہن میں بٹھاتے رہتے ہیں، آپ خانقاہوں کے بزرگ کے ذریعے ان پر عمل کرتے رہتے ہیں، جس کو میں اور آپ ایمان، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مجھے ان میں سے صرف ایک پر گفتگو کرنی ہے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس کو میں اور آپ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے جس کو اسلام کے بنیادی رکن میں سے قرار دیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ ذرا اپنے علماء سے معلوم کرو، ذرا قرآن کا مطالعہ کرو، تو قرآن میں اور آپ جب نماز کا تذکرہ دیکھیں گے کہ میرے اللہ نے نماز کا ذکر کیا، میرے اللہ نے نماز کا حکم کیا اور نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا، میرے اللہ نے حکم دیا، اے میرے بندو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز سے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، نماز سے اپنے مسئلے حل کرو، نماز سے اپنے ہتھیار کا استعمال کر کے اس دنیا پر چھا جاؤ۔ اگر کوئی پریشانی نماز کے ذریعے سے حل کرو، اگر کوئی ضرورت نماز کے ذریعے سے مکمل کرو، اگر تمہیں کوئی بھی دنیاوی یا اخروی کوئی بھی دقت و دشواری نظر آئے تو اس نماز کے ذریعے سے حل کرو۔ تو میرے اللہ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم کئی مرتبہ عطا کیا۔ آپ وہیں پر دیکھیں گے کہ نماز کے ساتھ میرے اللہ نے وَآتُوا الزَّکَاةَ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اے میرے بندو، جس طرح تم نماز کو قائم کرو اسی طرح زکوٰۃ کی بھی پابندی کرو۔ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ ذرا میں اور آپ اپنے علماء سے معلوم کریں، اس لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، یہ تمام چیزیں مجھے میرے اور آپ کے علماء مجھے اور آپ کو بتلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب تو مختصراً سن لیجئے، جس طرح اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا اسی طریقے سے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔
جس طرح سے نماز کا انکار کرنے والا کافر، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر۔ جس طرح نماز کو چھوڑنے والا گناہگار، اسی طرح زکوٰۃ کو چھوڑنے والا گناہگار۔ جس طریقے سے نماز کو چھوڑنے والے پر قضا لازم اور ضروری، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے چھوڑنے والے پر بھی قضا لازم اور ضروری ہے۔ جب تک قضا نہیں کرے گا، جس طرح نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ چوتھا رکن اسلام کا ہے جس کو میرے اللہ نے زکوٰۃ کا نام دیا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ اے اللہ کے نیک بندو، جس طرح میرے اللہ نے زبانی عبادت بنائی ہے، جس طرح میرے اللہ نے بدنی عبادت بنائی ہے، اسی طرح میرے اللہ نے ایک مالی عبادت بھی بنائی ہے جس کو میں اور آپ زکوٰۃ، خیرات، صدقے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، جس طریقے سے میں اور آپ زبانی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، یہ زبانی عبادت ہے۔ اسی طرح میرے اللہ نے بدنی عبادت بنائی ہے جس کو میں اور آپ رکوع اور سجدہ کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ قیام اور قعدہ کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اسی طریقے سے میرے اللہ نے بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے مالی عبادت بنائی ہے۔ یہ مالی عبادت کیا ہے؟ جس طرح زبان دی ہے ذکر کرنے کے لیے، جس طرح بدن دیا ہے عبادت کرنے کے لیے، اسی طریقے سے میرے اللہ نے جو مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ مال خالی دنیا میں اڑانے کے لیے نہیں، یہ مال خالی اپنے شوق پورے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس مال کے ذریعے اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ جہاں میرے اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا، اس جگہ پر خرچ کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ جب جب اللہ کی مخلوق کو ضرورت پڑے، جب جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑے، جب جب اللہ کے شاعر کو ضرورت پڑے، اے اللہ کے نیک بندو، وہاں پر خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ تو عبادتیں تین ہو گئی، ایک زبانی عبادت، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ چلیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ معراج پر جاتے ہیں، آپ کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے، آپ اللہ سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا کہا تھا میرے آقا نے؟ سب سے پہلے اپنے اللہ کے دربار میں جاتے ہی ملاقات کی شروعات کیسے ہوتی ہے ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے۔ کیا کہا تھا میرے آقا نے؟ سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ اے میرے اللہ، میری تمام زبانی عبادتیں تیرے لیے، میری تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے۔ اور تیسرا جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے اللہ، میری تمام بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے اور تمام مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ کیا اشارہ ملا؟ کیا فرما رہے ہیں میرے آقا؟ میری زبانی عبادت اللہ تیرے لیے، میری بدنی عبادت اللہ تیرے لیے، اور میں نے جتنی مال کے ذریعے سے عبادت کی ہیں، اے میرے اللہ، جتنا مسجدوں کا خیال کیا، مدرسوں کا خیال کیا، غریبوں یتیموں کا خیال کیا، کمزوروں کا خیال کیا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا خیال کیا، اپنے بیوی اور بچوں کا خیال کیا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا، اور گاہے بگاہے میں ان پر خرچ کرتا چلا گیا۔ اے رب کریم، یہ تمام مالی عبادتیں تھی، تو اس لیے اللہ وہ تمام مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ کیا نظر آیا کہ جس طرح زبان سے عبادت ہوتی ہے، جس طرح بدن سے عبادت ہوتی ہے، اسی طریقے سے مال کے ذریعے بھی عبادت ہوتی ہے، جس کو میں اور آپ جس طرح عبادت کبھی سنت، کبھی نفل، کبھی واجب، کبھی فرض، اسی طریقے سے مال کا اللہ کے نام پر خرچ کرنا کبھی نفل، کبھی واجب، کبھی فرض ہو جاتا ہے۔ میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی کے لیے میرے اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا، میرے اللہ نے وہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر اپنے نام پر خرچ کرنے کا تذکرہ، اور اس کی ترتیب بھی اپنے محبوب کے ذریعے سے بتلائی، اس کی ترتیب بھی میرے آقا نے بیان فرمائی۔ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون آدمی زکوٰۃ ادا کرے اور کس کو ادا کریں، ذرا وہ بھی سنتے چلے جائیں مختصر وقت میں، ذرا آپ سنتے چلے جائیں۔ زکوٰۃ فرض کس پہ ہے، زکوٰۃ دینے والا کون ہے، زکوٰۃ لینے والا کون ہے، ذرا مختصر وقت میں اس کو بھی سنتے چلے جائیں۔ ہاں، جس کے پاس 4
4 چیزیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ہاں جس پر یہ 4 چیزیں ہوں گی. درست سنو اللہ کے نبی کے مہمانوں, درست سنو سنت محمدیہ کے جیالو, کون سی وہ 4 چیزیں ہیں؟ ایک سونا اور چاندی ہے, ایک نقد مال ہے, ایک تجارت کا مال ہے. یہ 4 چیزیں ہیں, ایک سونا ہے, ایک چاندی ہے, ایک نقد مال ہے اور ایک تجارت کا مال ہے. جس مال کو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اسے تجارت کا مال کہتے ہیں. جو پیسہ ہمارے پاس نقد رکھا ہوا ہے اس کو نقد مال کہتے ہیں. اور جو سونا اور چاندی, یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہیں ان میں سے الگ الگ کیا ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر کسی کے پاس ہاں نہ سونا ہے نہ چاندی لیکن نقد پیسہ اتنا رکھا ہوا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے, اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. یا کسی کے پاس تجارت کا مال دکان میں بھرا ہوا, شو روم میں بھرا ہوا, کارخانے میں رکھا ہوا, کچا یا پکا مال ہمارے گھر میں تیار رکھا ہوا ہے اور وہ تجارت کا مال اتنا ہے کہ اس سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں, تو ایسے آدمی پر اس میں سے 2.5% نکالنا یہ فرض اور واجب ہے. اے اللہ کے نیک بندو, گھر پر زکوٰۃ نہیں, ان 4 چیزوں کے علاوہ چاہے جتنی قیمتی چیزیں میرے اور آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں, اگر ان میں تجارت کی نیت نہیں ہے, بیچنے کی نیت نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. مکان پر زکوٰۃ نہیں, پلاٹ آپ نے بچوں کو خرید کر کے دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. آپ نے اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں لیکن آپ نے اس میں بیچنے کی نیت نہیں کر رکھی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی مہنگی چیز کو بیچنے کی نیت کر لی ہے تو اس پر سال گزرنے پر فوراً زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اے اللہ کے نیک بندو, ہو سکتا ہے میری جلدی جلدی باتیں آپ کے سمجھ آ رہی ہوں گی, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر فرض ہے. ایک سونے پر فرض ہے, ایک چاندی پر فرض ہے, ایک نقد مال پر فرض ہے, ایک تجارت کے مال پر فرض ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں, کسی کے پاس پوری 52.5 تولے چاندی نہیں, لیکن تھوڑی تھوڑی دونوں چیزیں ہیں, تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا سا سونا ہے. اگر ان دونوں کو ملا کر کے بھی ان کی قیمت کے بدلے ہمیں 52.5 تولے چاندی ملتی ہے تو پھر بھی ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض حضرات کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے مکان بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اگر سال گزر گیا تو اس پیسے پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. بعض حضرات کہتے ہیں میرے پاس سونا چاندی تو رکھا ہوا ہے لیکن میں اپنی بیٹی کو اس کو میں شادی کے اندر دینے والا ہوں, یاد رکھنا ابھی دی نہیں ہے, ابھی آپ اس کے خود مالک ہیں. ہاں جب تک یہ سونا چاندی آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے, اگرچہ آپ نے بیٹی کے رشتے کے لیے یا بیٹی کے نکاح کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے تب بھی آپ کو اس پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو, جو ہماری محترمائیں, ہماری بیوی ہیں, ہماری بیٹی ہیں جو اپنے کان ناک میں چیزیں پہنتی ہیں, وہ بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جس کا جو مال ہوگا اسی پر فرض ہوگا. بیوی کا مال ہے تو بیوی ادا کرے گی, شوہر کا مال ہے تو شوہر ادا کرے گا. اگر بیوی کا مال ہے اور ادا نہ کیا, اگر میری مائیں بہنیں ہوتی تو میں ان سے ضرور گفتگو کرتا, اے میری بہنوں جتنی چیزیں تم پہنتی ہو اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتی تم گناہگار ہوتی ہو, تمہارا شوہر گناہگار نہیں ہوتا. اس لیے بیوی الگ ادا کرے گی, شوہر اپنی زکوٰۃ الگ ادا کرے گا. اسی لیے اللہ کے نیک بندو, بعد حضرات نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے رکھے ہیں کہ مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے تو حج کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں. ابھی آپ اس پیسے کے خود مالک ہیں, آپ اس پیسے کی زکوٰۃ ادا کریں گے, آپ اس پیسے کا 2.5% نکال کر کے غریبوں تک پہنچائیں گے. لہذا یہ بہانہ چلنے والا نہیں کہ یہ تو حج کے پیسے ہیں, یہ تو خود اللہ کے راستے کے پیسے ہیں. نانا اللہ کے نیک بندو, آپ کو اس میں سے بھی 2.5% ادا کرنا پڑے گا. یہ غریبوں اور کمزوروں کا حق ہے, یہ تمہیں پہنچانا پڑے گا. یہ بات میری آپ حضرات کے سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ اتنا وقت نہیں میں تفصیلی مسائل آپ حضرات کے سامنے نقل کروں, اتنا وقت نہیں. اب یہ سن لیجئے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی کس کو ہے, ہم زکوٰۃ دے کس کو, ذرا اس کو بھی سنتے چلے جائیں مختصر جملوں میں. سب سے پہلے تو دیں گے کس کو نہیں, یہ بھی آپ سمجھ لیں. جو آپ سے پیدا ہوئے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں جو
آپ سے پیدا ہوئے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے دادا، اپنے باپ، اپنے پردادا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ نانا، اپنے پرنانا، نانی، پرنانی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے پرپوتے، آپ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی، آپ کی نواسی، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی آپس میں زکوٰۃ کا لین دین نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہم زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ بھائی اپنی بہن کو بھی دے سکتا ہے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو بھی دے سکتا ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ہم کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن صرف یاد یہ رکھیں کہ جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو نہیں، جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کے؟ بہت آسان انداز میں نے آپ کو بتایا، جو مجھ سے پیدا ہوئے زکوٰۃ ان کو نہیں، اور جن سے میں پیدا ہوا زکوٰۃ ان کو نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی آپس میں لین دین نہیں کر سکتے۔ ہاں بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، اسی طریقے سے آپ ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں۔ خیر اللہ کے نیک بندو، اب دینی کس کو ہے ذرا سنتے چلے جائیں، اس کا تذکرہ بھی میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کر دیا، اور ایک تفصیل بیان فرما دی میرے اللہ نے۔ ہاں کس کو دینا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، یہ میرے اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ ارے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تلاش کر، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، ہاں جگہ جگہ زکوٰۃ تو بٹ رہی ہیں، لیکن بہن بیچاری بھوکے اور پیاسی بیٹھی ہوئی ہے، جگہ جگہ تو زکوٰۃ کی لائنیں لگا رکھی ہیں، لیکن ہمارا بھائی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارا بھائی پریشانی کے عالم میں ہے، ہمارا بھائی مصیبت کے عالم میں ہے۔ او اللہ کے بندو، اگر سب سے پہلے کچھ اپنے مال سے نکالنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنوں کا خیال کرو، اپنوں کا خیال کرو۔ فرماتے تھے میرے آقا، جب کسی صحابی نے معلوم کیا تھا، آقا میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، کس پر خرچ کروں؟ یہ زکوٰۃ سے الگ مسئلہ ہے، یہ ابھی زکوٰۃ کی بات نہیں بتلا رہا ہوں، ابھی صرف خرچ کرنے کی بات بتلا رہا ہوں۔ آقا کس پر سب سے زیادہ خرچ کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر سب سے پہلے خرچ کر۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، آقا پھر کس پہ؟ فرمایا اپنی ماں پر خرچ کر۔ پھر تیسری مرتبہ آقا پھر کس پہ؟ فرمایا پھر اپنی ماں پر خرچ کر۔ پھر چوتھی مرتبہ جب آقا سے صحابی سوال کرتے ہیں، آقا پھر کس پہ خرچ کروں؟ تو فرمایا میرے آقا نے میرے صحابی اپنے باپ پر خرچ کیا۔ آج ہماری دوستیاں بڑی مضبوط، دوستوں کی پارٹیاں بڑی مضبوط، آج میرے اور آپ کے خرچے بڑے شوق بڑے مضبوط، آج میرے اور آپ کے جوانوں کے پاس گاڑیاں، بڑے بڑے موبائل، آج بڑی بڑی مہنگی چیز، اور دوستوں کے ساتھ بڑی بڑی مہنگی پارٹیاں، لیکن ذرا ماں باپ کا تو خیال کرو۔ ہاں ماں بیچاری بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، ہاں ماں کے پاس سال میں صرف ایک یا دو جوڑی کپڑے جن کو پہن کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، پوری دنیا پر خرچ کرتا پھرتا ہے، لیکن باپ کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، باپ کے پاس اپنے علاج کے پیسے نہیں۔ کیسی نالائق اولادیں ہیں، کیسی بے رخی اولادیں ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ اگر تیرا پہلا دل خرچ کرنے کے لیے چاہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کی طرف آنا، پھر اپنی ماں کی طرف آنا، پھر اپنی ماں کی طرف آنا، اور پھر جب تجھے پھر اور بھی بچ جائے تو اب اپنے باپ کا خیال کرنا۔ لیکن جوان پوری دنیا کو بانٹتا ہے، لیکن گھر میں تیری ذرا سی محبت نظر نہیں آتی۔ محبت نظر نہیں آ رہی، اس لیے خرچ کس پہ کرنا؟ پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو، اپنے گھر کے بچوں اہل و عیال کو دیکھو۔ اچھا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کس پر خرچ کریں؟ میرے آقا سے صحابی نے معلوم کی، آقا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرماتے تھے میرے آقا، تو سب سے افضل صدقہ تیرا اس پر ہے جو تیرا رشتہ دار اور تیرا مخالف بھی ہو۔ تیرا رشتہ دار بھی ہے اور تیرا مخالف بھی ہے، کیوں خرچ نہیں کرتا اس پر؟ ارے تم نہیں
جانتے ہو ہماری کتنی برائی کرتا ہے، تم نہیں جانتے ہو ہمارے رشتے ناتوں میں کتنی ٹانگ اڑاتا ہے، تم نہیں جانتے ہو ہمارا کتنی برائیاں کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے نہیں اسی رشتے دار پر خرچ کرنا ہے، اسی رشتے دار پر خرچ کرنا ہے، یہ میرے آقا کا حکم ہے، یہ میرے آقا کا حکم ہے۔ اور ذرا سی باتوں پر رشتے داروں کو چھوڑنے والوں، اور ذرا سی باتوں پر رشتے داروں کو نظر انداز کرنے والوں، بڑی بڑی دعوتیں اڑ رہی ہیں لیکن رشتے دار نظر نہیں آ رہے، سگا چچا نظر نہیں آ رہے، سگا تایا نظر نہیں آ رہے، سگے رشتے دار نظر نہیں آ رہے، پوری دنیا میرے پروگرام میں آ رہی ہے لیکن میرا سگا رشتے دار نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے پروگرام کا کیا کرے گا، ایسے کھانے کا کیا کرے گا؟ ارے ہمارے گھر کی رونق تو ہمارے رشتے دار ہی بڑھاتے ہیں۔ کس نے تجھے بیوقوف بنا دیا کہ میرا رشتہ دار میرا مخالف وہ میری برائی کرتے، وہ ہمیں تعویذ گنڈے ہمارے خلاف کرتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرواتا ہے، مجھے فلاں عالم نے فلاں ڈھونگی نے سب بتا دیا تھا تم پر کس نے کروا رکھا ہے۔ یہ کیا ڈرامے بازیاں میری اور آپ کی زندگیوں میں چل رہی ہیں، یہ کیا میری اور آپ کی نا اتفاقیاں چل رہی ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے خواہ بدگمان ہوئے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے سے خواہ لڑتے اور جھگڑتے پھر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی برائیاں اپنے دلوں میں پال کر کے فلاں صوفی جی نے بتا دیا تھا، مکار ہے وہ صوفی، جھوٹا ہے جو میرے اور آپ کے رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے کی بات کرتا ہے۔ یہ سب کرنا کرانا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رب کعبہ کی قسم یہ میرے اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دے رکھا ہے۔ میری بات آپ حضرات کے سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کہاں زکوٰۃ خرچ کرنی ہے میں بڑے آسان لفظوں میں بتلا دوں۔ جس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کا نصاب نہیں ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں، یا اس کے پاس نقد کچھ بھی رکھا ہوا نہیں، یا اس کے پاس تجارت کا بھی کوئی مال نہیں، مکان تو اس کا بڑا اچھا ہے، مکان میں جھومر بھی لٹکا ہوا ہے، مکان میں فریج اور واشنگ مشین بھی ہے، مکان میں اے سی اور کولر بھی لگا ہوا ہے، لیکن میرے بھائی اس کے پاس نقد نہیں، اس کے پاس تجارت کا مال نہیں، اس کے پاس سونا اور چاندی نہیں۔ ہاں ایسے آدمی کو جو خود زکوٰۃ کے نصاب کا مالک نہ ہو، فرماتے علماء کرام آپ اپنی زکوٰۃ اس بھائی کو دے سکتے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں۔ خالی چھپروں کے لیے زکوٰۃ نہیں، خالی کمزور مکانوں کے لیے زکوٰۃ نہیں، ہو سکتا ہے جس کا مکان مجھے خوبصورت نظر آ رہا ہو یہ میرا بھائی قرضے میں ڈوبا ہوا ہو سکتا ہے جس کا مکان مجھے اچھا نظر آ رہا ہو سکتا ہے اس نے کسی پریشانی میں اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہو، کہ ہاں ہو سکتا ہے مکان تو اچھا ہے لیکن گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے۔ فرماتے علماء کرام ایسے اپنے بھائی کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے یہ مانگنے والے، یہ گھومنے والے، یہ پٹے پرانے کپڑوں والے ہو سکتا ہے یہ ڈرامے باز ہوں، اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، رشتہ داروں میں نہیں نظر آئے پڑوسیوں میں تلاش کرو۔ ہاں ان مدرسوں کی طرف آؤ، ان میں تمہیں غریب طلبہ مسکین طلبہ مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے، آپ ان کی طرف اپنی زکوٰۃ کو لے کر کے آؤ، اور سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا 2.5% نکالو۔ یہ 2.5% کتنا ہے؟ اگر آپ 1 لاکھ روپے کے مالک ہیں اس میں سے 2500 روپے نکال کر کے غریبوں کو پہنچاؤ، کمزوروں کو پہنچاؤ، یتیموں کو پہنچاؤ، مسکینوں کو پہنچاؤ، فقیروں کو پہنچاؤ، جو قرضوں میں ڈوب گئے ان تک پہنچاؤ، جو بے قصور جیلوں میں بند ہو گئے ان تک پہنچاؤ، جو بیچارے نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے آپ ان تک پہنچاؤ، جو اللہ کے راستوں میں نکلے ہوئے ہیں آپ ان تک پہنچاؤ، بیواؤں کے پاس پہنچاؤ۔ اے اللہ کے نیک بندو، میرے اللہ کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مسجد کو نہیں کہا، مدرسے کی تعمیر کو نہیں کہا، اپنے نبی کے کسی خاندان کے آدمی کو نہیں کہا، فرمایا تم مالدار اپنے مال کو نکال کر کے ہم تک پہنچانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ یہ ہے میرے اللہ کا حکم۔ اگر نہیں ادا کرتے، اگر ان مسئلوں پر نہیں چلتے، میں نے کیا کہا میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اللہ کے نیک بندو، اگر نہیں کرتے، حالانکہ مضمون ایسا ہے کہ اگر 2 گھنٹے بھی مجھے مل جائیں تو پھر بھی اسی مضمون پر گفتگو کرتا رہوں گا، اگر عشاء تک بھی آپ بیٹھے رہیں تو اسی زکوٰۃ کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن پھر بھی آخری بات کرنے لگا۔ کیا فرماتا ہے میرا اللہ؟ اگر نہیں ادا کرو گے، الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، جمع کر کر کے رکھتے ہو، گن گن کر کے رکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، نہ 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 اللہ کے نیک بندو،
قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، تمہاری زندگیاں پوری ہونے والی ہے، اگر اپنے مال کا 2.5% نہیں نکالو گے، اگر اپنے مال کا حصہ غریبوں تک نہیں پہنچاؤ گے، یہ مال ابھی تمہارا گندا ہے، یہ مال ابھی تمہارا صاف نہیں ہے، جب تک اس میں سے زکوٰۃ کا مال نہیں نکلے گا تب تک یہ تمہارا مال گندا ہے، اس میں برکتیں نہیں ہیں، کہیں کاروبار میں لگاؤ گے برکتیں نہیں، کہیں اولاد پر خرچ کرو گے برکتیں نہیں، کہیں اپنے گھر میں خرچ کرنے کی کوشش کرو گے برکتیں نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اس مال میں برکتیں اتر کر کے آ جائیں تو اس میں سے غریبوں کا حصہ الگ کر دو، کمزوروں کا حصہ الگ کر دو، ہم فقیروں کا حصہ الگ کر دو، اس میں سے 2.5% نکال کر کے الگ کر دو، کیونکہ 2.5% نکلنے کے بعد یہ مال آپ کا صاف بھی ہو گیا، شفاف بھی ہو گیا، اب اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، یہ حفاظت میں آ گیا اور یہ کم بھی نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کی برکت سے بڑھتا ہی رہے گا، نہیں کم ہو سکتا۔ اگر نہیں ادا کرو گے تو پھر سنو کیا فرمایا میرے اللہ نے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کیا فرما رہا ہے میرا اللہ، اس مال کو میرا اللہ جہنم کی آگ میں دہکائے گا، جب یہ شعلہ جوالہ بن جائے گا، جب یہ سرخ شعلہ بن جائے گا تو میرا اللہ تمہاری پیشانیوں پر لگائے گا، تمہارے پہلوؤں پر لگائے گا اور تمہاری پیٹھ پر لگائے گا، اور جب یہ سرخ شعلہ تم سے ٹچ کیا جائے گا تو تم چیخو گے اور چلاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ اس وقت میں کیا کہے گا، ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ کیوں خرچ نہیں کرتے تھے، کیوں غریب تمہیں نظر نہیں آتے تھے، کیوں کمزور تمہیں نظر نہیں آتے تھے؟ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنا مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے 2.5% نکال کر کے غریبوں تک پہنچائیں گے، کمزوروں تک پہنچائیں گے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔